اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ببرکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پیار سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کوئی بندہ خاموش نہ رہے. جتنا حضور سے پیار ہے اس پیار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کی نیت سے ایک دو بار پڑھے الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. حمد و ثنا کے بعد احباب ذی وقار رونق محفل میرے مسلک کے مقتدر نامور علماء حفاظ قراء سلاخانان مصطفیٰ جملہ مہمانان ذی وقار اللہ کے فضل کرم توفیق اور اس کے احسان سے میں اور آپ 40واں شریف کی اس ختم مبارکہ کی خوبصورت نشست میں حاضر ہیں جو منسوب ہے محترم المقام جناب محمد مطلوب بٹی صاحب اور محمد رفیق بٹی صاحب کے چھوٹے بھائی محمد عابد بٹی صاحب کے کزن محمد وقاص اور محمد آکاش کے والد محترم جناب محمد شفیق بٹی صاحب. ان کے نام سے اللہ کریم محمد شفیق بٹی صاحب کی قبر کو روشن و منور فرمائے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان ناہید گجراتی نور اللہ مرقدہ آپ کے اس جملے سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کے جانے کے بعد اس کی یاد میں زہرا کے بابا کا ذکر چھیڑ کر نوکر بیٹھ جائیں. یقین کامل انسان کو رکھنا چاہیے کہ قبر میں ذکر مصطفیٰ کی برکات سے اللہ اس کو راحت عطا فرما دیتا ہے. کیونکہ ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر الصالحین کفارہ. اللہ کے پیغمبروں نبیوں کا ذکر خدا کی عبادت ہے اور اللہ کے ولیوں کا ذکر یہ گناہوں کا کفارہ ہے. تو میں صرف نبیوں کا ذکر نہیں کر رہا بلکہ نبیوں کے نبی کا ذکر کرنے لگا. چپ کے روزے کو توڑ کر اس نیت سے سبحان اللہ ارشاد فرمائیں کہ آکاش بھائی کے والد صاحب کی روح کو اس کا ثواب پہنچے. اس نیت سے بولے ہیں سبحان اللہ. کیونکہ ہم اہل سنت زیادہ تر لنگر پہ زور رکھتے ہیں. رکھنا بھی چاہیے، جو نصیب میں ہوتا ہے وہ کھانا چاہیے،
لیکن کھانا اتنا ہی چاہیے جتنا بندہ ہضم کر لے، اور زندہ رہنے کے لیے بندے کو کھانا چاہیے۔ تو زبان سے جب پیار سے آپ سبحان اللہ اس نیت سے کہیں گے نا کہ محمد شفیق بٹی کی قبر روشن ہو، تو یقین کامل ہے کہ اللہ کو پاک کہنے والے انسان کی زبان سے جب یہ جملے نکلتے ہیں نا کہ سبحان اللہ، تو جس نیت سے نکلتے ہیں وہ نیت اللہ پہلے پوری فرما دیتا ہے۔ آج کیونکہ 7 ستمبر بھی ہے اور تاریخی دن ہے عاشقوں کے لیے، 1974 7 ستمبر ہمارے اکابرین اہل سنت، جن میں مجاہد اسلام قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور مجاہد اسلام علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور تحریکی پاکستان کی عظیم ہیرو پیر طریقت عالم شریعت حضور محدث علی پور سیدہ پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب میں جس ہستی کا نام لینے لگا ہوں، جس نے ان کے آستانے کا لنگر کھایا ہے وہ ضرور بولے گا، جو نہیں کھا سکا وہ میرے کہنے پہ زندگی میں ایک بار کوشش کر کے وہاں کے ٹکڑے کھا کے ان کا مزہ اپنی زندگی میں دوبارہ کرنا۔ نام ان کا فاتح قادیانیت، پیر طریقت عالم شریعت حضور قبلہ پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی برکت سے 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت آئین پاکستان میں قرار دیا گیا۔ اور ایک نام نہ لوں تو یہ بھی زیادتی ہے کہ ان کے ساتھ جس نے تعاون کیا اس کو ذوالفقار علی بھٹو کہا جاتا ہے۔ جب اس نے سگنیچر کیے تھے نا اس مسودے پر، تو اس نے کہا کہ میں اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں، جب تک دنیا قائم رہے گی ان ہیرو جو ہمارے ہیں ان کا نام روز روشن کی طرح عیاں رہے گا، واضح رہے گا۔ تو آج کے دن کی اہمیت کے حوالہ سے ایک بات، اور پھر میں جو مجھے بھائی عدیل بٹی صاحب نے حکم فرمایا جس کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس ٹاپک کو ہم چھیڑتے ہیں۔ بڑے پیار سے آپ سارے تشریف فرما ہیں کہ دل کی تختی پہ یہ جملہ لکھ لیں کہ حضور کے بعد قیامت آ سکتی ہے، نبی نہیں آ سکتا۔ میں پھر لفظ ریپیٹ کر دیتا ہوں، شاید کسی نے توجہ نہیں فرمائی ہوگی، اس کی بھی توجہ کا مطلوب ہو کہ قیامت آ سکتی ہے، مدینے والے کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آواز کمزوروں والی ہے، تیسری مرتبہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضور آخری ہے، نبوت کا دروازہ حضور پر بند ہے، مدینے والے آخری ہے، آخری ہے، آخری ہے۔ بندہ نماز نہ پڑھنے والا ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پڑھنی نہیں چاہیے، فرض ہے پڑھنی چاہیے۔ میں عملی کوتاہی کی بات کرنے لگا ہوں، اگر عملی کوتاہی میں اس نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا جو فرض ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا، ان ساری چیزوں سے جو بڑھ کر اہمیت کی حامل چیز ہے وہ یہ ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ پہ کامل یقین رکھنا کہ مصطفیٰ آخری ہے۔ اس پہ میں سادی سی مثال دوں گا۔ ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں نا، آپ بھی پڑھتے ہیں، ایک بار سارے پڑھے ہیں ثواب ملے گا، لا الہ ماشاءاللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں مگر اللہ۔ آگے جو جملہ ہے اس کا ترجمے پہ آپ نے فوکس کرنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔
3 बार बोलेंगे, याद करें। मोहम्मद अल्लाह के रसूल। बोलो बोलो सारे बोलो। चकना नहीं, शर्माना नहीं। गंदियां गल्लां, गंदी नशिस्त, गंदी सोसाइटी करन लगे बंदे नूं शर्माना चाहिए। नबी दा चौकीदार खत्म नबूवत दा बन के बंदे नूं सिपाही बन के नहीं शर्माना चाहिए। बोलना है मोहम्मद अल्लाह के रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। एक बार फिर बोलो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, थे नहीं है। ये जो कलमा है ना, ये बतला रहा है कि आदम से लेकर ईसा तक नबी आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए। अपने अपने वक्त में नबी आते रहे, जाते रहे, आते रहे और जाते रहे। अगर थोड़ा सा शगफ ताजदार बरेली के साथ है तो मैं उनकी जुबान बोल जाऊं। आप फरमाते हैं कि आदम आए, जितना अल्लाह को मंजूर था वो रहे, चले गए। शीश आए, चले गए। अनूश आए, चले गए। दानियाल आए, चले गए। यहया आए, चले गए। ज़करिया आए, चले गए। कलीमुल्लाह, ज़बीउल्लाह, सफ़ीउल्लाह, नजीउल्लाह, कलिमतुल्लाह, खलीफतुल्लाह। नबी आते रहे तो जाते रहे। दिल की तख्ती पे लिख लो, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे, न डूबा हमारा नबी। नबी आए थे गए। हमीदाबाद कॉलोनी की धरती पे बैठने वालों, मोहम्मद शफीक भट्टी साहब के इस 40वें की नशिस्त में बैठने वालों, दिल पे लिख लो, मदीने वाला आया है, गया नहीं। आया है, गया नहीं। आया है, गया नहीं। सियासत अरूज पे है, हर बंदा सियासी नजर आता है। एक मिसाल दूंगा, हर बंदा इस बात को समझेगा। एक टाइम था, जुल्फकार अली भुट्टो था। जब मौजूद था तो लोग कहते थे जुल्फकार अली भुट्टो है, चला गया तो था। बेनजीर है, चली गई तो थी। नवाज शरीफ है, चला गया, भाग गया तो था। शहबाज शरीफ जब मौजूद था तो है, चला गया तो था। अब निगरान शिगरान है, चाहेंगे तो थे। दिल पे लिख लो, आज दिन तक कभी किसी ने ये नहीं कहा मदीने वाला था नहीं। हजूर आज भी है, कल भी है, क़यामत तक है। कलमा नबी का है, शरीयत नबी की है, तरीकत नबी की है, मुसल्ला मदीने वाले का है, अजान मदीने वाले की है, कलमा मदीने वाले का है। मिंबर मस्जिदें आबाद हैं तो मुस्तफा की बरकत से क़यामत आ सकती है। मोहम्मद के बाद कोई दूसरा नबी नहीं है। आज की इस नशिस्त में ये जुमला दिल पे लिख लो, रब्बे मोहम्मद की कसम उठा के कह रहा हूँ, हजूर की खत्म नबूवत खुदा को भी बड़ी पसंद है। खत्म नबूवत पे पहरा देना रब को बड़ा पसंद है। और पीर सैयद मेहर अली शाह गोलरवी अली रहमतुर रहमान आप फरमाते हैं कि लोगों, जिसने मुस्तफा की खत्म नबूवत पर पहरा दिया हो, अपनी तौफीक के मुताबिक जिसने हिस्सा डाला हो, वो अपने आप को लवारस ना समझे, बल्कि उसकी कमर पर, पुष्ट पर हुसैन के नाने का हाथ होता है। दुनिया ने फिर देखा कायद मिल्लत इस्लामिया, तेरे कश्मीर की जान, तेरी कश्मीर की जान, हजरत अल्लामा साहबजादा पीर मोहम्मद अतीकुर रहमान नब्बर अल्लाहु मरकदहु आस्ताना अलिया फैजपुर शरीफ, दुनिया नाम से वाकिफ है कि हजूर की खत्म नबूवत पे प्यारा देकर इस रंग में काम किया है कि आज भी कोई के वो कादियानी लरसते हैं। अगर इस हस्ती को नहीं जानते तो मैं उस हस्ती का नाम लेने लगा हूँ, जिसने चलते फिरते उठते बैठते, चाहे वो पिंडी गुजरती हो, चाहे वो लाहौर दाता नगरी हो, चाहे कश्मीर का खोना खोना हो, जिसने कुफर की आंखों में आंखें डालकर मोहम्मद की खत्म नबूवत के परचम को बुलंद से बुलंद करिया है, उस हस्ती को अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी कहा जाता है। और फिर दुनिया ने देखा, दुनिया ने देखा, मैं फिर बोल रहा हूँ, दुनिया ने देखा, वीर चेहर वाला जब बाबा दुनिया से जाता है, करोड़ के लगभग नबी के दीवाने उसकी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आ जाया करते हैं। सिला सिर्फ तब है कि हजूर का बंदा हो जाए।
حضور کا ہونا ہے. اور مجھے رب کعبہ کی قسم ہے حضور کے بغیر نہ دنیا میں گزارا ہے، نہ قبر میں گزارا ہے، نہ حشر میں گزارا ہے. قبر میں بھی مدینے والے نے بچانا. نہیں ہولی نہ بولو، اونچا بولو ذرا. بڑا پیارا سا ماحول ہے اور 7 ستمبر کا دن ہے، اور وہ کتنی مائیں خوش قسمت ہیں کہ جن کے بچے نبی کے ذکر میں بیٹھ کر حضور کی ختم نبوت کا پیغام سن کر سبحان اللہ فرما رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. توجہ فرمانا. قبر میں بھی حضور کے بغیر گزارا نہیں. آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کوئی خطیبانہ ڈائلاگ ہے. نہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. اگر آپ باجبات ہو کر سبحان اللہ فرمائیں. نہیں اونچا بولو. جس کے 46ویں پہ قرآن پڑھا جائے اس کی قبر روشن ہوتی ہے. میں اس پہ دلیل دوں گا. میں کوئی ایسے نہیں بات کرنا، اچھی بات زندگی میں نہیں کی. دلیل دوں گا جس کی قبر جانے کے بعد، جس کے 40ویں پر، جس کے ختم میں رب کا قرآن پڑھا جائے اور سن کر سبحان اللہ فرمایا جائے، اس کی قبر روشن ہوتی ہے. اللہ کے عالم نے اعلان فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه اللہ فرماندا ہے مصطفیٰ تھوڑیاں جاناں دے قریب نے. حضور دا تعلق دسنا چاہنا امتی نال کی ہے. اللہ فرماندا ہے میری گل ہوے نہ منو، کسے مفتی مفکر ملا دی گل ہوے نہ منو. رب دا قرآن مننا چاہیے، اللہ دا فرمان مننا چاہیے. کولوں گل نہیں، رب دا قرآن پڑھنا پیا. صاحبزادہ احمد رضا چشتی صاحب بیٹھے ہوئے نے، مولانا قاری ساجد رضوی صاحب تشریف فرمان ہے. حضور دے دیوانے بیٹھے نے، قرآن پڑھن والے تے سنن والے بیٹھی ہوئے ہو. قرآن نہ ہوئے زبان کٹان واسطے تیار. جی اگر قرآن ہوئے تے من جا ہزارہ من مٹی دے تھلے ٹر جانا. کسے دھڑے کھنوے خبیلے کم نہیں آنا. قبر اندر اونے کم آنا جنہوں رب نے ختم المرسلین دا تاج عطا فرمایا، جدے سحر تے رحمت للعالمین دا تاج عطا فرمایا. قبر اندر اونی بچانا. لیکن رب دا قرآن کی کہندا ہے النبی اولا. لفظ النبی تے غور کر، ہر لفظ اولا تے غور کر. اولا دا معنی مبالغے دا سیگا اقرب. اقرب دا معنی بہت قریب، بہت زیادہ قریبی، بہت زیادہ قریبی. ہون میں اس قربت دی ونڈ کی میں دساں. اللہ نے دو عزیز ہستیاں دا ذکر فرمایا. جدوں اپنے تعارف دی واری آئی، اللہ نے اپنا تعارف کروان دیا. قرآن اندر بیان فرمایا. اللہ کی عالم نے اعلان فرمایا لوگوں میرے متعلق جاننا چاہتے ہو یا اللہ تو کنا کو قریب ہے. آواز قدرت بلند ہوئی. قرآن پڑھنا چاہنا. اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ اندہ میں شارک دے قریب، شارک دے قریب. رب شارک دے قریب. پھر جملہ سمجھنا ہے، رب شارک دے قریب. شارک کنوں کیا جاندہ ہے؟ جڑے جانور ذبح کرنے والے نے سمجھ دے ہو، پڑھے لکھے بیٹھے ہو. جب جانور دی منڈی نہیں لائی جاندی، گردن نہیں لائی جاندی، بلکہ جانور حلال جانور دی شارت کٹی جاندی ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کہے کہ وہ جدو شارت کٹی جائے اس بعد پھر تسی جانور تے غور فرماؤ کہ وہ تڑپ دے تے پھڑک دے. مطلب کی ہے لوکیاں دے نے ٹھنڈا ہون دے وہ ایدے اندروں جان نکلے تے پھر ایدے تو کھلڑی اتاراں دے، کھل اتاراں دے، ایدی صفائی ایدی گوشت بناواں دے. اس طرح یہ گل ہون ذرا سننا. اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. رب اندے میں شارک دے قریب لیکن مصطفیٰ دے متعلق اللہ فرماتا ہے اللہ شارک دے قریب. نبی اولا بالمؤمنین. مومنہ دیا جانا دے قریب نبی ہے. رب شارک دے قریب، نبی جانا دے قریب. ہون شارک دے جان دا کنٹکٹ کی ہے، انہ دا تعلق کی ہے. شارک کٹی جائے جان پھر بھی ہوندی ہے. جان ختم ہو جائے بندہ ڈھڈ ہو جاندہ ہے، جان ڈھڈ ہو جاندہ ہے. دنیا کہہ رہی ہے بندہ میت ہو گیا ہے، مردہ ہو گیا ہے. اور جان تو بغیر بندہ مردہ ہے، جان تو بغیر بندہ مردہ ہے. آکاش
شبیر دے والد چلم تے بیٹھن والے ہو اج دی نشست دا پیغام دینا چاہنا جان تو بغیر بندے دا جسم مردہ ہے ڈٹ وے توجہ فرمایا جے جویں جان تو بغیر بندہ مردہ ہے ایویں محمد دے پیار تو بغیر بندے دا ایمان مردہ ایمان ایک ہوئی قبر اندر بھی رسول نے بچاؤنا حشر اندر بھی رسول نے بچاؤنا ممکن ہے کوئی بندے دے ذہن اندر اے بات ٹکران دی ہوئے چونکہ سوشل میڈیا دا دور ہے ہر بندہ مولوی نو گھٹ مسئلہ پوچھدا ہے بالکل سے طرح سرچ کردا ہے گوگل یا فیس بک لو اجی پوچھئے تو صحیح گوگل نو ایک ہی کہنا ہے کیونکہ سوشل میڈیا دا دور ہے افراتفری دا دور ہے میں اے دے تھی بھی دلیل دے کے چلنا توجہ فرمانا قبر اندر بھی حضور بچاون لے حشر اندر بھی حضور بچاون لے او دی وجہ کی ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تم مردے نو قبر اندر رکھ دیتا جان لے ڈیڈ باڈی رکھ دیتی جاندی ہے جنازہ پڑھن تو بعد او دی ڈیڈ باڈی اٹھا کے قبر کھود کے قبر اندر رکھن تو بعد پتر بھی مٹھی پان لے لے دوست بھی مٹھی پان لے لے رشتہ دار بھی مٹھی پان لے لے اگر ماں تے او دی اولاد مٹی ہتھاں نال پاندی ہے اگر کوئی والد جاوے تے او دے پتر تے اولاد مٹی ہتھاں نال پان لے لے او دوست سجن ساتھی قبر بنا کے مٹی پا کے ہاتھ جھاڑ کے ہاتھ صاف کر کے انصاری صاحب جملہ سننا لائے انج ہاتھ صاف کر کے گھر نو لوٹ آنے جنہ دا قریبی ٹھر جانا ہے جنہ دا رشتہ دار ہوتا ہے جنہ دی ماں یا باپ ہوئے پھر او ساری زندگی روندے نے دیواراں ویکھ کے روندے نے تے میاں محمد بخشار پہ کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک دی زبان اندر ترجمہ کرنا چاہنا اگر باپ جاوے تے ماں جاوے اولاد دی زندگی اجڑ جاندی ہے اولاد دی زندگی دا سکون تباہ ہو جاندے او خلوت جلوت اندر ماں پیو نو یاد کر کے روندے نے انہاں کمریاں نو ویکھ کے روندے نے جنہ کمرے اندر والد رہندے او سین نو ویکھ دے نے او روندے نے خلوت اندر تنہائیاں اندر تے رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ اس مرد کلندر دے مزار تے اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے آپ بول کے فرما دے کی پوچھ دے رومن کیوں نہ اوے کپڑا پھٹے دل رو پا دل پھٹے کس محمد بخشا کی مرنا کی جی لا لا میں چپ کر لگا تیری آواز سننی ہے کنہ کو کلمہ پڑھنا لے کلمے نال پیار کر دینے جتنا ماں دے شیر دا سر بندے دے جسم اندر ہوئے اونا اس زور نال کلمے دا ورد کر رہا ہے پڑھن تو پہلا حضور دی حدیث سنانا چاہنا میرے نبی فرماندے نے جس بندے دا آخری کلام کلمہ حضور دا کلمہ ہو جائے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس بندے دی زندگی دا آخری کلام ایک کلمہ ہو جائے میرے نبی فرماندے نے رب او دے واسطے جنت دا بوا کھول چھڑ جائے بغیر حساب تو جنت در جائے گا نالے کلمہ پڑھو نالے دعا کرو آخری ویلا آوے زبان تے ہوئی جاری ہو جائے لا الہ الا سرور صلی
میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی ایک اور ونڈ دسنا چاہنا آپ بول کے فرما دینا ٹر گئے نے اوے دلدار دلاں دے اچھا بولو او ٹر گئے نے اوے دلدار دلاں دے کون روے مڑ تھوڑا روگ وچوں روگ محمد جس دا نام وچھوڑا پڑھو لا الہ الا محمد توجہ فرمانا پھر اولاد دی زندگی خراب ہو جاندی ہے وہ کہندی ہے میں کنوں ابو آکھاں کنوں امی آکھاں اج پوچھنا آکاش ویر نو اج پوچھنا ایک بھائی شفیق دے بھائی بہن بھراواں نو اج پوچھنا وقاص بھائی نو جدوں محمد شفیق صاحب دنیا تو کوچ کیتا ہے اج 40 دن گزر گئے نے انہاں دی اکھاں خشک نہیں ہوئیاں اے باپ نو تک تک روندے نے باپ نو لبدیاں روندے نے بجائے ہوئی ہے باپ دے پتران دا بڑا نازک جا رشتہ ہے اولاد نال باپ دا بڑا پیارا جا رشتہ ہوندہ ہے اے باپ دی پیار کچھ نہیں تے کربلا دے میدان اندر لے جانا چاہنا وا اس باپ نو ویکھ جدے سامنے پتر علی اکبر بھی قربان ہویا اس باپ حسین دا جگرا ویکھ جدے سامنے پتر حسن دا پتر حضرت قاسم قربان ہویا اس باپ حسین دا جگرا ویکھ جدے سامنے 6 مہینے دے پتر دی لاش تڑپی ہوئی ہے ایک ہوئی تے بجائے نا اے ساڑے رول ماڈل نے حسین شہید کر سانو جدو غم آوے ازی اپنا غم بلا کے کربلا دی وال میدان اندر توجہ کر لینے انہاں دے کربلا دے اس عظیم جان سار دی قربانی دا صدقہ تینوں مینوں رب صبر دے دے لے ازی ویکھنے یا کربلا دی کی دھرتی ہے او دی کی تاریخ ہے بجائے ہوئی ہے پتر جاون تے پیو برداشت نہیں کرنا پیو جاوے تے پتر برداشت نہیں کرنے ایک لمبا جا خلا پیدا ہو جانے پتر باپ ٹر جائے تے باپ دا پیار دنیا تے دیندی ہے لیکن اصل حقیقت اندر جڑا پیار ہوندہ ہے وہ نہیں لبدا میرے کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا او میرے غلام یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا جڑا حسدیاں تے پیار دے نال اپنی ماں یا باپ کو ایک باری ویکھ لوے آقا کی ملے دا فرمایا انہوں ایک حج مقبول دا ثواب ملے دا ایک حج مقبول دا ثواب حج مقبول دا ثواب 2000 ترہی دا حج بڑا مہنگا موٹی اپنے سبحان 13 لاکھ روپیہ خرچ کے تے حج کیتا ہے میں کہ قبول ہو گیا آدھا جی کعبے ختم کیتا میں اس کے جی احرام بھی بنے کہتا جی میں منات مزدلفہ بھی راتاں بسر کی دیا میں عرفات دے میدان اندر بھی ٹائم دے گیا میں کہ پھر آدھا جی مناسک سارے حج ادا کیتے میں کہ پھر آدھا جی طواف زیارہ بھی کیتا طواف الوداعی بھی کیتا پھر میں کہ اور اجی زمزم رج پیتا میں کہ مزدلفہ جی اوتھے بھی قیام کیتا میں کہ میرا کہنا ہے اوتھے بھی 5 دیارے حج دے گزارے میں کہ ساتھ نہ اجی روز الحج اوتھے بھی گیا میں کہ حاجی صاحب زمزم بھی لے کے آئے جی لے کے آیا اے مدینے دیا سونا تحفہ حضورہ اے جی لے کے آیا اے میں کہ ایک دسو 12 تے 13 لاکھ روپیہ 12 تے 13 لاکھ روپیہ لایا قبول ہے یا نہیں قبول اداکاری صاحب صدیقی صاحب حافظ صاحب مولانا صاحب اے علامہ صاحب دعا کرو رب قبول کر لوے میں کہ 13 لاکھ 14 لاکھ لاون تو بعد پھر بھی یقین نہیں اللہ نے قبول
کیتا یا نہیں کیتا؟ آندا جی بالکل۔ میں کہ پھر گل سن، حضور نے کہا حج مقبول کی بشارت دیتی ہے۔ اے جی کیڑی؟ میں کیا سویرے اٹھ کے فجر دی نماز دی ادائیگی تو بعد ایک باری مسکرا کے ماں دا چہرہ ویکھ لے، باپ دا چہرہ ویکھ لے، گھر وچ رہندیاں ہوندیاں رب دلوں قبول حج دا ثواب عطا فرما دے۔ یا رسول اللہ ایک باری ویکھے تے ثواب ایک دا، فرمایا ہاں سونیا جڑا دو باری ویکھے فرمایا دو حجاں دا ثواب، تین باری ویکھے فرمایا تین حجاں دا ثواب۔ اجے صحابی چوتھی گل کرن لگا، حضور نے فرمایا بیٹھ جا، اوے بیٹھ جا، کیڑیاں گنتیاں چ پے گیا، کیڑیاں گنتیاں تے نوٹ کرن لگ پیا؟ سونیا سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا جیڑا میرا غلام دین دے اندر 100 مرتبہ خوش ہو کے ماں یا باپ دا چہرہ ویکھ لوے، او دیاں رحمتاں بڑیاں وسیع نے، انہوں 100 حجاں دا ثواب کر بیٹھیا رب عطا فرما دے۔ ما كنت تقول في حق هذا الرجل وفي رواية ما كنت تقول في حق هذا الرجل وفي رواية ما كنت تقول في هذا الرجل هذا الرجل هذا قریب کے لیے اشارہ ہے، کرتا تھا، بولیے نا سبحان اللہ۔ اس کو کیا کہا کرتا تھا؟ کیا کہا کرتا تھا؟ حضور فرماتے ہیں کہ کافر ہو نا، کافر جی کلمہ گو نہ ہو، نان مسلم ہو، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس کی قبر میں میں نہیں آتا، بلکہ میری تصویر، میرا نقشہ پیش کیا جاتا ہے، اور فرشتے اس نقشے کو اشارہ کر کے کہتے ہیں بتا اس کے بارے کیا کہتا تھا، کیونکہ وہ کلمہ اس نے پڑھا ہی نہیں، وہ جانے گا ہی نہیں، پہچانے گا ہی نہیں۔ قبر ہو نا کلمہ پڑھنے والے کی، مٹھے جے بولے ہو، مٹھے جے بولے ہو۔ اللہ کرے اج دے 7 ستمبر دا صدقہ ساریاں دی قبر جدوں اسی جائیے، جانا تے ہے نا، جائیے حضور استقبال فرماوا۔ ہیں رابعہ بصری گئی، رابعہ بصری لما صاحب رابعہ بصری قبر وچ گئی، ہائے ہائے ولیہ ولیہ بات سمجھیے گا، قبر وچ گئی، تیرا رب کیڑا ہے؟ بی بی رابعہ بول کے کہہ دیئے میں آکھاں میرا رب اللہ ہے، تو پھر انہاں کہا پھر دوجا سوال، انہاں کہا ایک کوئی کر لو، میں آکھاں میرا رب اللہ ہے، تو جنہوں میں اللہ آکھا اوہی آکھے کہ تو میری نہیں، تو پھر ماں باپ کے جانے کے بعد ان کے حقوق فرمایا حقوق ہیں یا رسول اللہ، کیا فرمایا بخشش کی دعا کرو، بلندی درجات کی دعا کرو، باپ کا جو یار ہے دوست ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ماں چلی جائے تو ماں کی جو محلے میں سہیلیاں ہیں، فرینڈز ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھو یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا ادھر تم یہ برتاؤ کرو گے، ادھر تمہاری ماں اور باپ کی بخشش میرا خدا فرما دے گا۔ سب سے بہترین وظیفہ یہی ہے اولاد کے لیے کہ 5 وقت کی نماز پڑھے۔ جب وہ تشہد میں بیٹھتا ہے تو یہ کہتا ہے ربنا اغفر لی والدی، یا اللہ میری بخشش فرما، میری ماں باپ کا۔ فرماتے ہیں جب اس کو قبر سے نکالا جائے گا اس کے ساتھ دفن ہونے والے گناہ ایک بھی گناہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ قبر میں لیتے والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد محترم محمد وقاص صاحب اور نقاش صاحب کے والد محترم محمد شفیق بٹی صاحب مرحوم کے سادہ ثواب کے لیے 106 قرآن مقدس تلاوت کیے گئے ہیں متفرق 5 پارے پڑھے گئے سورہ یاسین شریف اور سورہ اخلاص سورۃ الناس سورہ رحمان سورہ فجر سورہ فلق سورہ ملک سورہ مزمل دیگر سورہ مبارکہ قرآن و وظائف پڑھے گئے ہیں آپ احباب بھی اول آخر درود پاک 1 بار سورۃ فاتحہ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر ملک کریں اس کے بعد دعا کرتے ہیں مردا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم لخمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین مالک کائنات 106 قرآن مقدس کی تلاوت کا ثواب متفرق پاروں کا ثواب سورہ ہائے مبارکہ جو پڑھی گئی دیگر اوراد و وظائف کیے گئے مالک تلاوت ہوئی نعتیں پڑھی گئی بیان ہوا ختم پاک پڑھا گیا اہتمام کیا گیا انتظام کیا گیا مالک پوری محفل کو تیری بارگاہ لم جزل میں پیش کرتا ہوں غلطی کوتاہی معاف فرما کر شرف قبولیت عطا فرما مالک کل مالک کائنات تو علیم و بذات صدور ہے اللہ کل شین شہید ہے اللہ کل شین قدیر ہے دلوں کے رازوں کو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے جو کچھ بھی پڑھا گیا مثال ثواب کی نیت سے احباب نے سورۃ الفاتحہ سورہ اخلاص اور درود پاک پڑھ کر ملک کیا مالک اس کا بھی ثواب اس میں شامل کر کے پوری محفل کا ثواب بالخصوص حضور کی پاک بارگاہ اقدس و انور میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور کے والدین ازواج بنات صحابہ صحابیات مومنین مومنات مسلمین مسلمات سب کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں قبول فرما جملہ سلاسل کے بزرگان دین میں مجتہدین محدثین مفکرین سب کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما مالک کائنات سلسلہ علیہ نقشبندیہ سوروردیہ چشتیہ ویسیہ شاذلیہ قادریہ رضویہ دشاہیہ جملہ سلاسل کے بزرگوں کو اس کا ثواب اصال کرتا ہوں قبول و منظور فرما شہداء کربلا شہداء بدر شہداء احد شہداء حنین شہداء احزاب شہداء خندق شہداء تبوک شہداء یرموک شہداء خیبر شہداء برما شہداء فلسطین شہداء کشمیر شہداء ختم نبوت مالک سب کی پاک بارگاہوں میں اس کا ثواب پیش کرتا ہوں قبول فرما بالخصوص اخص الاخاص اور بالخصوص 106 قرآن مقدس کی تلاوت کا ثواب سورہ ہائے مبارکہ کا ثواب اوراد و وظائف کا ثواب تلاوت و نعت بیان ختم پاک انتظام و اہتمام سب کا ثواب بالخصوص محمد وقاص صاحب محمد نقاش صاحب کے والد محترم محمد شفیق بٹی صاحب اللہ ان کی روح کو اس کا ثواب اصال کرتا ہوں قبول و منظور فرما مالک کائنات محمد شفیق بٹی صاحب کے سراجات کو بلند فرما قبر حشر کی منزل آسان فرما رسول اللہ کے حسن کا صدقہ بٹی صاحب کی قبر کو روشن و منور فرما مالک کائنات مصطفیٰ کے حسن و جمال کے صدقے سے ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما حضور کی شفاعت حضور کی شفاعت کبریٰ حضور کی شفاعت عظمیٰ ان کو نصیب فرما دنیا میں رہتے ہوئے حقوق اللہ حقوق العباد میں اگر کوئی کمی پیشی رہتی ہو تو نبی کی زلف کا صدقہ معافی عطا فرما ان کے خاندان کو ان کی اولاد کو ان کے پورے
گھر کنبے قبیلے کے ہر ایک فرد کو صبر جمیل عطا فرما. ان کے بیٹے نقاش صاحب ان کی صحت ناساز ہے مالک اپنے محبوب کا صدقہ بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ نقاش کو صحت کاملہ نصیب فرما. جتنی حضور کی امت گھروں میں ہسپتالوں میں لاچار بیمار ہے سب کو صحت عطا فرما. 7 ستمبر آج تاریخی دن ہے. ختم نبوت کے لیے ہمارے اکابرین نے جو قربانیاں پیش کی مالک ان کا ان کو عظیم صلہ عطا فرما. ان کے مزارات پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ.